السلام علیکم۔ ایس انفو سے فیصل شاہین۔ وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات اکڑ چکے ہیں مگر اکڑ قائم ہے۔ وسط اللہ خان مشہور تجزیہ کار 58 منٹ بات کرتے ہوئے پہلے بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی، مخلوط حکومت قبول کرنا غلطی تھی، اسٹیبلشمنٹ پر مکمل بھروسہ کرنا غلطی تھی، باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بہت بڑی غلطی تھی، بڑھتے ہوئے افراط زر کی روک تھام کو ترجیح نہ دینا غلطی تھی، ریئل اسٹیٹ سب سے بڑی مافیا ہے، اس سمیت دیگر صنعتوں کو غیر مشروط مالی ترغیبات و چھوٹ دینا غلطی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مگر خان صاحب دیگر سیاستدانوں کے برعکس صاحب ظرف شخصیت ہیں۔ وہ فراخ دلی سے غلطیاں کر کے انہیں کھلے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایسی شخصیت کی دلجوئی تو بنتی ہے، نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پونچھئے اپنی جبیں سے۔ استاد انور دہلوی۔ ایک درد مند اور مخلص سیاستداں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ایسے شفاف لوگ سیاست میں ہی ہیں، طبی سرجری ہو یا ہوا بازی کے شعبے میں ہوں تو بہت مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر شاید میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس بدقسمت ملک کو 7.5 اشروں میں بیشتر قیادت ایسی ہی ملی ہے جس نے پاکستان کے جستے خاکی پر آن جاب ٹریننگ لی ہے۔ اس جسم پر کاسمیٹک سرجری سمیت ہر طرح کی جراحی آزمائی جا چکی ہے اور جاری ہے۔ اس کے سینے پر نیا نشتر ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے حلق سے ہرنیا، ارک، معجون اور کیپسول اتارا جاتا ہے۔ ہر بار اس کے میدے کا ایک اور علاج شروع کر کے نامکمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حکمت ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، اکوپنچر اور جھاڑ پھونک کو باری باری نہیں، ایک ساتھ آزمایا جاتا ہے، اور وہ بھی دیوانہ وار درجنوں بار۔ چنانچہ حالت یہ ہو چلی ہے کہ اس دستے خاکی پر اب 3rd 4th چھوڑ 5th جنریشن دوا بھی اثر نہیں کر پا رہی، چونکہ ہر شاخ پر عطائیت بیٹھی ہے۔ اس لیے کون کس کو پکڑے یا کس جواز پر ہاتھ ڈال، سب کو سب کا شجرہ اوقاف، اہلیت اور طاقت پرواز معلوم ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ وچوں وچ کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ۔ اگر اب تک اس مریض خدا داد کی سانسیں چل رہی ہیں تو یہ کسی بھی دوا سے زیادہ دعا کی کرامت ہے۔ باخدا آپ یا آپ میں سے کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ غلطی بہت پہلے ہم جذباتیوں سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں ساگر صدیقی۔ جب حالات حاضرہ لامتناہی ہو جائیں تب ہی ان کی کوکھ سے یہ جملہ جنم لے کر قومی نفسیات میں پیوست ہوتا ہے، جو ہوا سو ہوا، مٹی پاؤ گے آگے کا سوچو گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے جو ہوا سو ہوا بھی تو مسلسل ہوئے چلا جا رہا ہے۔ آخر کنی مٹی پائیے اور کتنا آگے کا سوچیے، آگے بھی تو ہر موڑ پر تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ کام جاری ہے کا بورڈ لگا ہے۔ کسی شاعر کو اپنے کسی ہم اثر کو دل سے تسلیم کرتے نہیں دیکھا، کسی طبیب کو دوسرے طبیب کا نسخہ تسلی بخش نہیں لگتا۔ ہر ریستوران دعوے دار ہے لذیذ کھانے کا واحد مرکز۔ کوئی بھی باورچی کسی اور خانسامہ کی بریانی کی تعریف کرنے نہ کرے، نقص نکالنے نہیں بھولتا۔ ملتین
کینٹ کے ریلوے اسٹیشن پر سون حلوہ کے ہر اصلی برانڈ کے ڈبے پہ یہی لکھا پایا جاتا ہے کہ نکالو سے ہوشیار۔ یہاں ہر سیاسی جماعت باقیوں سے زیادہ اہل اور دردمند ہے۔ ہر ریٹائرڈ جرنیل کم از کم جولیس سیزر اور ہر حاضر سروس حضرت خالد بن ولید کا وارث۔ تو پھر اتنے ناغیبہ روزگاروں اور غیر معمولی مثالیوں کے ہوتے ہم اس معمولی حالت تک آخر کیسے پہنچ گئے؟ ایب نارمل کس سطح سے بلند ہوتے ہوتے ایب نارمل کی منزل پر کیسے چڑھ گئے؟ ہاں، کوئی شے اگر نہیں کھوئی تو وہ ہے اکڑ۔ اوپر سے نیچے تک، عام سے خاص تلک، سب میں مشترک ہے اکڑ۔ ہم سے اچھا کوئی نہیں اور تم سے برا کوئی نہیں، پورے کے پورے اکڑ چکے ہیں، مگر اکڑ پھر بھی نہیں جاتی۔ قومی ورثہ جو ہوئی۔ ہر کھیل کے اختتام پر پردہ گرتا ہے، پر اس کھیل کے آخر میں پردہ نہیں گرے گا، اس پر کپڑا ڈالا جائے گا۔ میرے منہ میں خاک، شاد باد منزل مراد۔